أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض المكستا كما ملئت المجارة اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ روزے کے احکام، اس سے پہلے ہم نے فدیہ کے احکام بیان کیے۔ آج کفارہ فدیہ جہاں کوئی عذر ہو، عذر شرعی ہو۔ اب یہاں پر کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے یا پھر اسے باطل کرے، وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، چاہے باطل کرنا جمع کے لحاظ سے ہو، چاہے استمنا کے لحاظ سے ہو، یعنی جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ منی خارج ہو جائے، اسپم خارج ہو جائے، عمدن تھا یہ کام، تو اب یہاں پر قضا بھی ہے پلس کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے 3 ہیں اور ان تینوں میں سے اس کو چوائس ہے، کوئی سا بھی ایک کر لے۔ نمبر 1 غلام کو آزاد کرے، نمبر 2 مہینے روزے رکھے، نمبر 3 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اب دیکھیے فدیہ میں ہم نے کہا تھا پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے، وہاں شرط 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ اناج تھا، طعام تھا، لیکن یہاں پر فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اچھا اگر وہ دینا چاہے تو فرمایا 3 سے 4 کلو طعام، گندم، جو وغیرہ وہ بھی دے سکتا ہے ایک فقیر کو۔ کاؤنٹنگ کتنی پوری کرنی ہے؟ 60 فقیروں کی۔ یعنی اگر وہ اناج کی فارم میں دینا چاہے تو 3 سے 4 کلو ہر فقیر کو، یعنی 60 فقیروں کو، اس میں سے ہر ایک کو 3 یا 4 کلو گندم، جو، اناج وغیرہ بھی دے سکتا ہے، نہیں تو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا شرط ہے۔ یہ سب ایک روزے کے عوض ہے جو اس نے جان بوجھ کے عمدن توڑا ہے یا پھر اس نے چھوڑا ہے۔ اچھا اگر 60 فقیر موجود ہوں، یعنی اس کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ 60 مسکین کو الگ الگ دے سکتا ہے، مگر اگر وہ اپنی سہولت کے لیے یوں کرے کہ ایک فقیر کو 2 مد دے دے، مانا نہیں، اگر 60 مسکین موجود ہیں تو وہ 60 کی کاؤنٹنگ پوری کرے گا۔ ہاں اگر 60 مسکین نہ ملیں تو ایک کو 2 مد دے سکتا ہے، یعنی اگر 4 کلو دے رہا ہے یا 3 کلو دے رہا ہے تو پھر ایک فقیر کو 6 کلو دے سکتا ہے۔ مگر آیت اللہ سستانی یہاں پر پھر ایک احتیاط لگاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، ڈبل دیا ہے، یعنی 60 کے بجائے 30 کو دے دیا ہے 2 مد، تو جب بھی ممکن ہو باقی 30 کی کاؤنٹنگ کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر 1 مد طعام دوبارہ دے۔ اچھا اگر کوئی شخص اس طرح کرنا چاہے کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر میں 5 افراد ہیں، تو آیا وہ شخص 1 اور 5 افراد 6 افراد کا ملا کے دے سکتا ہے، یا اسی طرح اس کے گھر کی کاؤنٹنگ والے افراد کا دے سکتا ہے؟ دونوں مجتہدین کے نزدیک فرمایا گھر والوں کے حساب کا اس کو دے سکتا ہے، چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کے حساب سے، ان کے گھر والوں کی کاؤنٹنگ کے حساب سے طعام دے سکتا ہے۔ پر ایک اور مسئلہ جو واضح طلب ہے وہ یہ کہ جو 2 ماہ روزے رکھنے ہیں وہ کس طرح رکھنے ہیں؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 ماہ پورا اور اگلے ماہ کا 1 دن، یعنی اگلے ماہ کا 1 روزہ مسلسل رکھنے ہیں۔ اچھا بعض لوگ اسے کہتے ہیں 30 روزے اور پھر ایک اور ملا کے 31 روزے پہ در پہ رکھنے ہیں۔ اس کو ہم 31 اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ 1 ماہ کی شرط ہے، 30 روزوں کی نہیں۔ بعض ماہ چاند کے حساب سے 29 دن کا ہوتا ہے، تو 29 دن ہم نے روزے رکھے، اگلے ماہ کا 1 دن، تو یہ 30 روزے ہو گئے۔ اور پھر اگر کوئی ماہ 30 دن کا ہے تو 30 دن وہ روزے اور اگلے ماہ کا 1 روزہ، 31 روزے ہو گئے۔ تو معیار 1 ماہ ہے، مہینہ۔ اب چونکہ یہ پے در پہ رکھنے تھے تو 1 مہینہ 1 روزہ تو ایسے وقت میں نہیں رکھنے چاہیے کہ جس میں وہ جانتا ہو کہ جیسے کوئی حرام روزہ آئے گا، مثلاً بقرعید درمیان میں آئے گی، ایسے دنوں میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ باقی روزوں کا کیا حکم؟ آیت اللہ سستانی صاحب یہاں پر بھی ایک احتیاط لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی نام پر جو باقی روزے ہیں، جو 30 یا 31 کے بعد کے جو بقیہ روزے ہیں، فرمایا وہ بھی احتیاط کی بنا پر پے در پہ رکھے۔ احتیاط واجب لگاتے ہیں آپ کہ احتیاط واجب کی بنا پر پے در پہ رکھے، مگر اگر کوئی عذر شرعی پیش آئے تو پھر عذر شرعی کے بعد ان روزوں کو رکھ لے۔ اب یہی مسئلہ خواتین کا کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے تو لازمی پیریڈز کا مسئلہ ہر ماہ کے درمیان موجود ہے، وہ پے در پہ کیسے رکھیں گی؟
اب ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی خواتین جن کو پیریڈ درمیان میں آ جائے، پیریڈز ختم ہونے کے بعد انہیں روزے از نو شروع سے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عذر ختم ہونے کے بعد، پیریڈز ختم ہونے کے بعد باقی روزے رکھنا شروع کرے، کہ یہ غیر اختیاری عذر تھا، اور یہ حکم ہر غیر اختیاری عذر کے لیے موجود ہے، چاہے وہ پیریڈز ہو، چاہے وہ ایسا سفر ہو جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو گیا ہو، یا مجبوراً اس کو وہ سفر اختیار کرنا پڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس مسئلے میں ایک فرق آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی میں ہے، جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ ایک ماہ اور ایک روزے والا، کہ اس کے بعد جو روزے ہیں آیت اللہ سستانی احتیاط واجب کی بنا پر لگا کے فرماتے ہیں کہ پے در پہ وہ بھی رکھنے ہیں اگر عذر شرعی ہو، شرعی کے بعد وہ دوبارہ سے باقی روزے رکھے، اگر عذر شرعی نہ ہو باقی روزے کے لیے بھی تو وہ بھی پے در پہ رکھنے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ماہ ایک روزے اور اس کے باقی روزے متفرق رکھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی ان میں باقی روزوں کے لیے ایک ماہ ایک روزہ اور اس کے بعد کے باقی روزوں کے لیے پے در پے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ باقی روزے بھی متفرق رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا فرق آیت اللہ سستانی کا مسئلہ جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ کفارے میں جو 3 چیزیں ہیں، غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جیسے کہ اوپر ہم نے بیان کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، سستانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اگر کھانے کے بجائے وہ دینا چاہے تو 3 سے 4 کلو گندم ایک فقیر کو دے سکتا ہے ایک مد کے طور پر۔ یہ مسئلہ نمبر 1632 ہے آیت اللہ سستانی کی توضیح میں۔ مگر آیت اللہ خامنائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، یا پھر 750 گرام غذائی اجناس مثلاً گیہوں، گندم، آٹا، چاول وغیرہ دے سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں 3 سے 4 کلو آیت اللہ سستانی صاحب، اور آیت اللہ خامنائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں 750 گرام غذائی اجناس، یعنی وہی 3 پاؤ دینا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان تینوں میں سے ایک کفارہ بھی نہ کر سکے، مثلاً وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے پے در پہ 2 ماہ کے، وہ غلام آزاد کرنا بھی نہیں کر سکتے، جو کہ آج کل یہ پریکٹیکل ممکن نہیں ہے، اور تیسری چیز وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتے، تو ایسے افراد کیا کریں؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ درس میں۔ وصلی اللہ رسولہ و آلہ الکریم۔